الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو الشاعر وقوة يسألون عن رعيته، وكما قال عليه الصلاة والسلام. بھائیوں اور دوستوں بزرگوں، گزشتہ جمعہ میں اسلام کے تعلق سے کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کی گئی تھی، اور یہ آیت پڑھی گئی تھی کہ ایمان والوں، خود کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اس کے ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اس کے اندر یہ عرض کیا گیا تھا کہ آج جس ماحول کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، اس میں ہمارے جو اعمال ہیں، اس کے اندر اللہ کے احکام کی جو روح ہونی چاہیے اور حکم کے درجے کے اعتبار سے اس کی اہمیت ہونی چاہیے، اور کسی چیز کو اللہ کا امر سمجھ کر اس کے کرنے کا جو جذبہ ہونا چاہیے، وہ جذبہ دھیرے دھیرے ہمارے اندر سے ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہم جو اعمال کر رہے ہیں، جو عبادتیں کر رہے ہیں، وہ ایک ماحول کے دھارے کے اندر ہم بہتے چلے جا رہے ہیں۔ نماز پڑھ رہے ہیں، اس کا ماحول ہے، ہم نماز پڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے گزشتہ جمعہ یہ بات عرض کی گئی تھی کہ اللہ نے بہت ساری چیزوں کو منع فرمایا ہے، ہم اس سے رکے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کا جو حکم جس مرتبے کا ہے اس اعتبار سے نہیں، بلکہ ہماری کوئی خاندانی شرافت ہے، ہمارے پورے خاندان میں کوئی اس گناہ کے اندر ملوث نہیں ہے، ہمارے معاشرے کے لوگ اس سے دور ہیں، اس وجہ سے ہم اس سے رکے ہوئے ہیں۔ ورنہ دوسرے گناہ جو اسی درجے کے ہیں بلکہ قباحت اس سے بڑے ہوئے ہیں، ہم اس کے اندر مبتلا ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے حکم سمجھ کر کسی کام سے رکنا اور اللہ کا حکم سمجھ کر کسی کام کو کرنا، جو حقیقت میں ایمان کا تقاضا ہے، ایک ایمان والے کی شان ہے، جس تقاضے کے تحت اس کو زندگی گزارنی چاہیے، آج ہم اس سے خالی ہیں، اور ہمارا معاشرہ طرح طرح کی برائیوں کے اندر مبتلا ہوتا چلا جا رہا ہے، چاہے انفرادی زندگی ہو، اجتماعی زندگی ہو۔ کچھ وہ گناہ ہیں جن کی یہ کہا جائے کہ نحوست اور قباحت اور برائی بھی ہمارے اندر سے ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، حالانکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو بہت اہمیت دی ہے کہ ایمان والوں کو اس سے ضرور بچنا چاہیے، جیسے نفاق کی علامتوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: آیت المنافق ثلاثۃ، کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ آپ نے فرمایا اذا حدث کذب، کہ جب وہ بات کرتا ہے
تو جھوٹ بولتا ہے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو امانت کے اندر خیانت کرتا ہے۔ یہ منافق کی 3 نشانیاں بیان کی گئی۔ منافق کس کو کہتے ہیں؟ جو اپنے دل کے اندر تو کفر کو چھپائے ہوئے ہو لیکن بظاہر مسلمان ہو۔ مسلمانوں کے جو ظاہری اعمال ہیں، ان کی جو ظاہری چیزیں ہیں، ان چیزوں کے اندر اور ان اعمال کے اندر وہ شرکت کرتا ہو، لیکن دل کے اندر کفر چھپائے ہوئے ہو، کہیں موقع ملتا ہو اسلام کو خیر بات کر کے وہ دور بیٹھ جاتا ہو۔ یہ منافق کا ان کو کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 طرح کے لوگ مدینہ منورہ کے اندر موجود تھے۔ ایک وہ جو بالکل مخلص مسلمان تھے، جن کے ایمان کے اندر ذرہ برابر کوئی شک نہیں، جیسے مہاجرین اور انصار کی جماعت تھی، مخلص مسلمانوں کی جماعت۔ دوسری طرف وہ تھے جو کھلم کھلا بالکل اپنے دوسرے مذہب یعنی مذہب یہود کے اوپر جمے ہوئے تھے، وہ علی الاعلان اسلام کے خلاف تھے۔ اور تیسرا یہ منافقین تھے جو دل کے اندر تو کفر چھپائے ہوئے تھے لیکن بظاہر اسلام کو پیش کرنے والے تھے، مسلمانوں کی جماعت میں مل کر رہنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ یہ وحی کے نازل ہونے کا زمانہ تھا۔ آپ کو وحی کے ذریعے ان منافقین میں سے ایک ایک کا نام بتلا دیا گیا، فلاں منافق ہے، فلاں منافق ہے، فلاں منافق ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان میں سے ہر ایک کا نام بتا دیا، فلاں 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 فلاں، یہ سب منافق ہیں۔ لیکن آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد پھر ہم انسانوں کے ظاہر حال کے مکلف ہیں، وحی کا سلسلہ بند ہو چکا ہے، کسی کے دل میں کیا ہے اس کی اطلاع نہیں آ سکتی۔ ہم ظاہر حال کے مکلف ہے، ظاہر میں جو جیسا ہوگا اس کے اعتبار سے اس کے اوپر حکم لگے گا۔ اسلام بظاہر ہے تو مسلمان کہیں گے، کفر بظاہر ہے تو کفر کہیں گے، جو ظاہر میں ہوگا اسی اعتبار سے اس کے اوپر حکم جاری ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفاق کی علامتیں بیان کر دی کہ حقیقی نفاق تو وہ ہے کہ دل کے اندر کفر ہو اور ظاہر میں جو ہے تو اسلام ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کی اطلاع ہو گئی تھی، لیکن آپ کے بعد اس کی اطلاع نہیں ہو سکتی، تو آپ نے اس کی کچھ علامتیں بیان فرمائیں کہ یہ علامت ہوگی تو یہ مسلمانوں کی شان نہیں ہے، مسلمانوں کے اعمال نہیں ہے، یہ تو نفاق کی علامت ہے، یہ تو نفاق کی علامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے پہلی چیز بیان فرمائی، اذا حدث کذب، کہ جب وہ بات کرے تو وہ جھوٹ بولے، بات کے اندر جھوٹ اس کی زبان سے نکلے۔ یہ جھوٹ بولنا آج ہمارے معاشرے کے اندر اس طریقے سے رل مل گیا ہے کہ اس کی برائی ہمارے دل سے اور ہمارے ذہن کے گوشے سے بھی ختم ہو گئی ہے کہ ہم اپنی زبان سے جھوٹ نکال رہے ہیں۔ مذاق کے اندر، کسی کو ہنسانے کے اندر، کسی کو ٹالنے کے اندر ہم جھوٹ بولتے چلے جاتے ہیں۔ اپنے کاروباری اڑچن کو دور کرنے کے لیے ہم بلا کسی جھجک کے جھوٹ بولتے ہیں، اور اس جھوٹ کے زبان سے نکالتے وقت ہمارے ذہن و دماغ کے اندر بھی کہیں یہ بات نہیں آتی کہ ہم گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہے ہیں، ایک منافقین والا ہم عمل کرنے جا رہے ہیں اپنے اس کے ذریعے سے۔ حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کو جھوٹوں کی فہرست کے اندر لکھ دیا جاتا ہے، جھوٹوں کی فہرست کے اندر لکھ دیا جاتا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ جب بندہ اپنی زبان سے جھوٹ کا ایک کلمہ نکالتا ہے، جھوٹ کا ایک کلمہ نکالتا ہے تو رحمت کے فرشتے میلوں دور چلے جاتے ہیں، یعنی اس جھوٹ کے ساتھ جو بدبو نکلتی ہے میلوں دور چلے جاتے ہیں رحمت کے فرشتے اس کی وجہ سے۔ لیکن آج جھوٹ بولنا ایک فن بن گیا ہے، اپنی بات کو اوپر کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو غالب کرنے کے لیے اور اپنا غلبہ ظاہر کرنے کے لیے ہم جھوٹ کو اس انداز میں پیش کرتے ہیں کہ سامنے والا ہماری بات کو مان لے۔
میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، وقتی طور پر اگرچہ جھوٹ سے کوئی فائدہ ہو بھی جائے بظاہر، لیکن عاقبت کے اعتبار سے جھوٹ ایک گناہ کبیرہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا کہ ایک مسلمان بزدل ہو سکتا ہے، ایک مسلمان بزدل ہو سکتا ہے، مسلمان بخیل ہو سکتا ہے۔ یعنی بزدل ہونے کا کیا مطلب؟ کہ جان پیش کرنے کا معاملہ ہے تو جان پیش کرنے سے پیچھے ہٹ جائے، اس لیے کہ فطرتاً ہر ایک کو اپنی جان سے محبت ہے، کوئی مرنا نہیں چاہتا، فطرتاً جان سے محبت ہو سکتا ہے کہ بزدل ہو جائے، مال سے محبت ہے، ہو سکتا ہے کہ مال خرچ کرنے کے اندر بخل کرے۔ مال اسی کو کہتے ہیں جس کی طرف انسان کی فطرت مائل ہو جائے، جس چیز کے ساتھ انسان کا دل اٹکا ہوا اسی کو تو مال کہتے ہیں۔ تو فطرتاً انسان کے اندر مال کی محبت ہوتی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ محبت کی بنیاد پر اس کے اندر بخل بھی کرے، لیکن آپ نے فرمایا کہ مومن جھوٹا ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارشاد کو ایک طرف رکھیں اور اپنی زندگی کو اس کے اندر تلاش کریں کہ آپ اعتماد کے ساتھ فرما رہے کہ ایمان والا جھوٹا نہیں ہو سکتا، اور ہم اپنے روزمرہ کی زندگی کو دیکھیں کہ ہماری زبان سے کتنے کلمات روزانہ جھوٹ کے نکلتے ہیں، بلا وجہ جھوٹ کے نکلتے ہیں، کوئی عذر نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہے، صرف تھوڑی دیر کی دل لگی کے لیے، تھوڑی سی ہنسی کے لیے ہم جھوٹ بول دیتے ہیں، کسی کو تسلی دینے کے لیے ہم جھوٹ بول دیتے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، یہ چیز ہمارے معاشرے کے اندر بڑھتی چلی جا رہی ہے، ہر لائن کے معاشرے کے اندر، چاہے وہ ہماری خانگی زندگی ہو، ہماری خارجی زندگی ہو، ہمارا کاروباری زندگی ہو، کہیں بھی ہو، ہر جگہ انسان دھڑلے کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے، اور اس کی قباحت دلوں سے نکلتی چلی جا رہی ہے۔ ظاہری اعتبار سے ہم بہت اچھے مسلمان ہیں، شکل و صورت کے اعتبار سے، بظاہر عبادات کے اعتبار سے ہم مسلمان ہیں، لیکن ہماری زبان اس گناہ کبیرہ سے اندر ملوث ہوتی چلی جا رہی ہے۔ یہ نفاق کی علامت بیان فرمائی گئی، مسلمان ایسا ہو ہی نہیں سکتا، حدیث کے اندر یہ فرمایا گیا۔ دوسری علامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، جب منافق وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، یہ نفاق کی علامت ہے۔ اس کے اندر اپنی زندگی کو دیکھ لیں کہ ہم کتنا وعدہ کرتے ہیں اور اس وعدے کے اوپر ہم کتنا عمل کرتے ہیں۔ کسی سے ہم نے وعدہ کیا کہ ہم کل فلاں وقت کے اندر آئیں گے، کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس وقت تک اس کے پاس پہنچ جائیں، اس کے اندر ہم تاخیر کرتے ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں کہ اتنا وقت دیا، تھوڑا 10 منٹ اور رک کر چلیں گے۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، یہ چھوٹی سی بات کہ ہم تھوڑا سا رک کر چلیں گے، یہ مسلمانوں کے جو زندگی کا جو معیار ہے، جو ان کا اخلاق کا مظاہرہ دوسروں کے سامنے ہونا چاہیے، اس کی ہمارے تھوڑی سی غفلت کی وجہ سے وہ چیز متاثر ہوتی ہے۔ اسلام نے وعدہ کو پورا کرنا سکھایا ہے، اسلام نے وعدے کو پورا کرنا سکھایا ہے، اور بھی زندگی کے دوسرے گوشے کے اندر ہم وعدہ خلافی کرتے ہیں اور ہمارے ماتھے کے اوپر بل بھی نہیں آتا کہ ہم وعدہ خلافی کر رہے ہیں۔ جس کی ایک موٹی مثال جو ہر ایک نے بارہا سنی کاروبار کے اندر، کہ کوئی ہم کو کسی کو پیسہ دینا ہے، قرضدار ہمارے پاس اپنا پیسہ وصول کرنے کے لیے آیا اور ہم نے اس سے کہا کہ کل آنا، پرسوں آنا، تمہارا پیسہ دے دیں گے۔ پھر اس کے 1-2 دن کے بعد جب ہم نے بلایا، ہمارے وعدے کے اعتبار سے وہ آیا، پھر ہم نے اس کو ٹال دیا، پھر آیا، پھر ہم نے اس کو ٹال دیا۔ ہماری نیت ہوتی ہی نہیں ہے کہ یہ 2 دن کے بعد ہم نے اس کو بلایا ہے تو ہم 2 دن کے بعد اس کو دیں گے۔ اسی طریقے سے جو چیک کاٹی جاتی ہے، جس کے اندر ایک کچھ رقم لکھی ہوتی ہے اور اس کی تاریخ ہوتی ہے کہ اس تاریخ کے اندر ہمارے بینک کے اکاؤنٹ سے تمہیں یہ پیسہ مل جائے گا، یہ چیک کا کاغذ یہ یونی کاغذ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ہمارا وعدہ ہے کہ ہم نے تم کو یہ کاغذ دیا ہے، یہ لکھت وعدہ ہے کہ اس تاریخ کے اوپر تمہارا پیسہ تم کو مل جائے گا۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ چیک وقت کے اوپر پاس نہیں ہوئی، واپس ہو گئی۔ جب وہ چیک لے کر ہمارے پاس آتا ہے تو رکھو ابھی ہو جائے گی، 4 دن کے بعد، 8 دن کے بعد، 10 دن کے بعد، پھر اس کو ٹہلاتے ہیں، پھر چلاتے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، یہ وعدہ خلافی ہے، اور مزید ترا اس کے اوپر یہ ہے کہ ہمارے ماتھے کے اوپر شرم بھی نہیں ہوتی کہ ہم نے ایک وعدہ کیا تھا اور اس وعدے کے اوپر ہم پورے نہیں اترے، ہم نے ایک جرم کا ارتکاب کیا ہے۔ ہمارے ماتھے کے اوپر بل بھی نہیں ہوتا، بلکہ پوری شان کے ساتھ کہتے ہیں کہ رکھو 4 دن کے بعد ہو جائے گی، اتنے دن کے بعد ہو جائے گی، اور بینک سے ہو جائے گی، اور اس طریقے سے ہو جائے گی۔ ہم اس کو راستہ سجھاتے اور اس کو چلاتے ہیں۔
ہونا تو یہ چاہیے تھا، اسلام کی جو تعلیم تھی اس کے مزاج کے اعتبار سے ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم اس سے معذرت کرتے ہیں کہ ہم نے آپ سے اس تاریخ کا وعدہ کیا تھا، اس تاریخ کے اوپر آپ کا کام نہیں ہو پائے گا، اتنا دن اس کے اندر تاخیر ہو سکتی ہے، تم فلاں وقت آ کر ہمارے پاس سے لے کر چلے جائیں، ہم اس سے تاخیر کرتے۔ لیکن یہاں تو چوری اور سینہ زوری والا معاملہ ہے، خود اپنا وعدے کے خلاف کریں اور اس کے اوپر سے ہم خود ہی اس کے اوپر چڑھ کر بولیں۔ میرے بھائیو، دوست، بزرگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ جب آدمی کوئی وعدہ کرتا ہے اور وعدہ کرتے وقت اس کی یہ نیت ہوتی ہے کہ میں اس وعدے کو پورا کرنے کی کوشش کروں گا، تو اس وعدے کے پورا کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کی مدد کی جاتی ہے۔ اس وعدے کے پورا کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کی مدد کی جاتی ہے، اور اگر یوں ہی وعدہ کر دیا صرف ٹالنے کے لیے، پورا کرنے کی نیت نہیں ہے، تو اللہ کی کوئی مدد نہیں ہوتی ہے۔ وقت آئے گا اور اس کے ذہن میں بھی نہیں رہے میں نے فلاں سے اس وقت کے اندر کوئی وعدہ کیا، کسی سامان کے دینے کا، کچھ دینے کا میں نے اس سے وعدہ کیا، یا کہیں اس کے ساتھ جانے کا وعدہ کیا ہے، اس کے ذہن کے اندر بھی یہ بات نہیں ہوگی۔ یہ مسلمانوں کی شان ہے، مسلمانوں کی زندگی کا یہ معیار تھا، ان کو اس کے ذریعے سے اخلاق سکھایا گیا تھا۔ آج دوسرے اس یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعریف کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہیں، اپنی زندگی کے اندر وہ ٹائم کو کس اعتبار سے وصول کرنے والے ہیں، کسی سے وعدے کو کس طریقے سے پورا کرنے والے، ہم غیر خوشی کے وہ چیز انہوں نے کہیں اور سے نہیں لی ہے، ہمارے ہی اسلامی تعلیمات سے لیے کہ جب وعدہ کرو تو اس وعدے کو پورا کرنے کی جاں توڑ محنت کرو، اس کے بعد پورا نہ ہو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر تم معذور ہو۔ ہم نے وعدہ کیا کہ اتنے دن کے اندر تمہارا قرضہ ادا کر دیں گے، مہینے پر 2 مہینہ جتنے دن کا وعدہ کیا، اور اس کے بعد ہم نے پوری کوشش کی کہ اتنے دن کے اندر ہم اس کا قرضہ ادا کر دیں، جتنی بھاگ دوڑ ہم جتنی محنت کر سکتے تھے ہم نے پوری محنت کر دی، لیکن اس کے بعد بھی اگر ہم ادا نہ کر سکے تو پھر ہم اللہ کی بارگاہ کے اندر معذور ہیں کہ ہم نے جو کیا تھا اس کے لیے پوری کوشش بھی کی، نہیں کیا اللہ کی بارگاہ میں معذور ہے، لیکن کرنے کے بعد صرف ٹالنے کے لیے ہو تو یہ وعدہ خلافی کے زمرے میں آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عمل کر کے دکھلایا کہ وعدے کو کیسے پورا کیا جاتا ہے۔ ایک صحابی عبداللہ بن ابو الحسبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت سے پہلے کا وعدہ ہے، مکی زندگی کا یہ واقعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مکی زندگی کے اندر نبوت سے پہلے تجارت کیا کرتے تھے، اس تجارت کے سلسلے میں عبداللہ بن ابو الحسبہ رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ پیسہ وصول کرنا تھا، آپ کو پیسہ اس سے لینا تھا۔ آپ بازار میں جا رہے تھے اور عبداللہ بن ابو الحسبہ سے ملاقات ہو گئی، وہاں اس کا تذکرہ آیا کہ میرا پیسہ باقی ہے، اس نے کہا کہ آپ یہی رہیے، میں ابھی گھر سے لا کر آپ کا پیسہ ادا کرتا ہوں، میں ابھی گھر سے لا کر آپ کا پیسہ ادا کرتا ہوں۔ وہ اپنے گھر گئے اور جانے کے بعد پتہ نہیں بھول گئے یا یوں ہی دانستہ طور پر نہیں آئے، جو بھی واقعہ ہوا وہ لوٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آئے۔ 1 دن کا وقت گزرا، 2 دن کا وقت گزرا، 3 دن کا وقت گزرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں جمے رہے، بشری تقاضے کی بنیاد پر ہٹے رہے ہوں گے، نماز وغیرہ کے لیے ہٹے رہے ہوں گے، لیکن ضرورت سے فارغ ہونے کے بعد پھر وہیں جا کر پہنچے۔ 3 دن کے بعد پھر ان سے ملاقات ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب سے تم نے وعدہ کیا ہے میں اس وقت سے یہیں پر مسلسل 3 دن سے کھڑا ہوا ہوں، تم نے اے جوان تم نے مجھے تکلیف کے اندر مبتلا کر دیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایفاء عہد تھی، تو اس نے کہا کہ آپ یہیں رہیے، میں ابھی آپ کا قرضہ لا کر یہاں پر ادا کرتا ہوں، آپ 3 دن تک وہاں کھڑے رہے۔ میرے بھائیو، دوست بزرگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی زندگی سے یہ پیغام دیا ہے کہ مسلمانوں کو ایفاء عہد کس طریقے سے کرنا چاہیے، وعدے کو کس طریقے سے پورا کرنا چاہیے۔ آج ہماری زندگی اس سے خالی ہوتی چلی جا رہی ہے، ہم اس کو ہلکی سی چیز سمجھتے ہیں، لیکن یہ مسلمانوں کے زندگی کا نقشہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ مسلمان اپنی زندگی کے اندر کتنے کھرے ہیں، کتنے کھوٹے ہیں، اسلام کیسا مذہب ہے۔ یہ چیز دوسروں کے سامنے پیش ہوتی ہے اسی کے ذریعے سے کہ ہم اپنی بات کے اندر، اپنے قول و قرار کے اندر کتنے پکے ہیں۔ آج بازار کے اندر چلے جائیے، مسلمانوں سے کوئی کاروبار نہیں کرنا چاہتا، کس بنیاد پر؟ یہ جھوٹے ہوتے ہیں، ان کے وعدے کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا ہے، یہ جو بات کہیں گے اس کے اوپر پورے نہیں اتریں گے۔ یہ مسلمان کے بارے میں کہا جا رہا ہے جس کو تعلیم یہ دی گئی ہے کہ اپنی جان سے بڑھ کر اپنے وعدے کو پورا کرنے کی کوشش کرو۔
میرے بھائیو دوستو بزرگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، یہ منافقین کی علامت بیان کی گئی۔ اور تیسری علامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو امانت کے اندر خیانت کرتا ہے۔ امانت کا مفہوم بھی بہت بڑا ہے، صرف مال کسی کے پاس رکھ دیا جائے تو یہ امانت نہیں ہے، بلکہ ہم نے کسی سے مشورہ لیا اپنے کسی معاملے کے اندر، تو جس سے مشورہ لیا گیا ہے یہ مشورہ بھی اس کے پاس امانت ہے۔ وہ اس کو افشا نہ کرے کہ فلاں نے مجھ سے اپنے بارے میں یہ باتیں پوچھی تھی، اپنی زمین کے بارے میں، اپنے کاروبار کے بارے میں، اپنی کسی رشتہ داری کے بارے میں، اپنی لڑکی کے رشتے کے بارے میں کوئی بات پوچھی تھی۔ یہ ایک مشورہ ہے اور مشورہ امانت ہے، ہم بغیر اس کی اجازت کے دوسرے کے کان تک اس کو نہیں پہنچا سکتے۔ اسی طریقے سے کسی کا عیب ہمیں معلوم ہو گیا، ہم اس کو سر بازار نہ اچھالیں، یہ ایک راز ہے، ایک امانت ہے ہمارے پاس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں علامت یہ بیان فرمائی کہ اگر تم سے کوئی بات کہے اور بات کہتے وقت وہ داہنے بائیں طرف دیکھے، یعنی اس پر غور کرے کہ آس پاس کون کون ہے، تو یہ سمجھ لو کہ یہ ایسی بات ہے جو وہ چھپانا چاہتا ہے، صرف وہ تم سے کہنا چاہتا ہے۔ یہ ایک امانت ہے، اس کو اپنے دل کے اندر دفن کر دو، اور اگر اس کو کھولو گے تو پھر فرمایا کہ یہ منافقین کی علامت ہے۔ آج ہم اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے ہیں، لیکن ذرا ان علامتوں کے اندر اپنے آپ کو ہم جانچیں کہ یہ علامتیں ہمارے اندر کس حد تک موجود ہے، کہ ہم جھوٹ کتنا بولتے ہیں، ہم وعدہ خلافی کتنے کرنے والے ہیں، اور کسی کا راز اگر ہمیں معلوم ہو جائے، کسی کا عیب اگر ہمیں معلوم ہو جائے، کوئی ہم سے کوئی مشورہ طلب کر لے تو ہم اس کے اندر کتنے امانت دار ہیں۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، ہماری زندگی کا حال ہمارے اوپر خود عیاں ہو جائے گا کہ مسلمان ہیں یا بظاہر منافقانہ زندگی گزارتے چلے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی طرف متوجہ فرمایا ہے کہ ہر آدمی اپنی فکر کرے، ہر آدمی نگہبان ہے اپنے بارے میں بھی اور اپنے اہل و عیال کے بارے میں، جس کے جو اس کے ماتحت ہیں ان کے بارے میں بھی وہ یعنی ذمہ دار ہے کہ وہ کس طریقے کی زندگی گزار رہے ہیں، منافقانہ زندگی گزار رہے ہیں یا ایمان کی حلاوت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، اپنی زندگی کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کرے نصیب عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔